جلد بازی یعنی عجلت دراصل انسان کے دل میں ایک موجود اور قائم معنی کا نام ہے جو انسان کو بے سوچے سمجھے بلا غور و فکر کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے کام کرنا شروع کر دیتا ہے انسان۔ اور عجلت یعنی عمل میں جلد بازی پیدا کرنا، جلد بازی کرنا، یہ اسی معنی کے نتیجے میں جلد بازی کا باعث بنتا ہے، یعنی کام جلد بازی کا باعث اسی نتیجے میں بنتا ہے کہ اس کے اندر بے سوچے سمجھے کام کرنے کا مادہ ہوتا ہے۔ اس عجلت کے مقابلے میں اناعت آتا ہے۔ اناعت کا معنی ہے تحمل اور بردباری سے کام کرنا، سوچ سمجھ کر کے غور و فکر کر کے کام کرنا۔ اناعت دل میں موجود ایک ایسے معنی کا نام ہے جو انسان کو کام میں احتیاط، تحمل، بردباری اور توقف کرنے کی طرف مائل کرتا ہے، اور کام میں احتیاط پیدا کرتا ہے، کام میں تحمل اور بردباری پیدا کرتا ہے۔ اس تحمل توقف کے مقابلے میں تعصب بھی آتا ہے۔ تعصب یعنی بے سوچے سمجھے بغیر غور و فکر کے کام کر بیٹھنا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اناعت اور توقف کے بارے میں فرق بیان فرمایا کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے متعلق غور و فکر اور سوچ بچار کرنا یہ توقف کہلاتا ہے، اور کوئی کام شروع کر کے اس کے بعد اس میں آہستگی اختیار کرنا اور اس میں نرمی اختیار کرنا، جلد بازی سے بچ کے چلنا تاکہ یہ کام بہتر طریقے سے انجام کو پہنچے، اس کو اناعت کہتے ہیں۔ توقف تو کام سے پہلے سوچ بچار کو کہتے ہیں، اور اناعت کام شروع کرنے کے بعد سوچ بچار کو کہتے ہیں۔ پھر انسان اپنے کام میں تحمل، اناعت اور توقف پیدا کرنا چاہے تو اس کے پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جلد بازی کی آفات اور نقصانات کو یاد کرے، جلد بازی کی آفات اور نقصانات کو یاد کرے، جلد بازی کی خرابیوں کو خیال میں حاضر کرے، اور تعصب یعنی بے سوچے سمجھے کام کرنے کی حقیقت کو پہچانے، اور جلد بازی کرنے کے سبب جو ندامت اور ملامت پیش آتی ہے اس کا تصور کرے۔ اس طرح سے کرنے سے انسان کے دل میں انشاءاللہ تحمل، توقف اور اناعت پیدا ہوگا، اور تعصب اور جلد بازی اور عجلت سے وہ نجات پا جائے گا۔ اب تکبر کی حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ تکبر انسان کے اپنے نفس کی بلندی اور عظمت کے خیال کرنے کا نام ہے۔ عظمت اور بزرگی، اپنے نفس کی عظمت اور بزرگی ظاہر کرنے کا نام کبر ہے، اسی سے تکبر بنتا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ مادہ، کبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، بڑائی کا مادہ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر اور کمتر خیال کرنے کا نام فروتنی ہے۔ فروتنی سے تواضع پیدا ہوتا ہے۔ پھر تواضع اور تکبر میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، تواضع عام اور تواضع خاص۔ اسی طریقے سے تکبر عام اور تکبر خاص۔ تواضع عام یہ ہے کہ انسان معمولی حیثیت کے لباس پر اکتفا کرے، معمولی حیثیت کے مقام رہائش، رہنے کی جگہ مکان پہ اکتفا کرے، اور معمولی حیثیت کی سواری پہ اکتفا کرے۔ تکبر عام یہ ہے کہ انسان معمولی حیثیت کے لباس، معمولی حیثیت کی سواری اور معمولی حیثیت کے مقام پر اکتفا نہ کرے، بلکہ وہ اس میں عرفہ اور بلند حیثیت کا طلبگار ہو، کہ اچھا رہن سہن ہو، اچھا پہننے کا ہو، اور اچھا کھانے پینے کا ہو، اچھی سواری ہو۔ تواضع خاص یہ ہے کہ ہر درجے کا انسان اپنے نفس کو حق کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے، اپنے نفس کو سچائی کی طرف، صداقت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے۔ اور تکبر خاص یہ ہے کہ اس طرح کی کوشش نہ کرے، یعنی ہر درجے کا انسان اپنے نفس کو حق کی طرف مائل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ تکبر خاص ہے۔ تکبر خاص بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، معصیت ہے۔ اور انسان میں تواضع عام پیدا کرنے کی صورت یہ ہے، تواضع عام اپنے نفس میں پیدا کرنے کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنی ابتدائی حالت کو یاد کرے، جب وہ کچھ نہ تھا، جب اس وقت کو یاد کرے، اپنی پیدائش کو یاد کرے، اپنی موت کو یاد کرے، موجودہ وقت کی اپنی خرابیوں اور آلودگیوں کو یاد کرے، کس قدر خرابیوں اور آلودگیوں میں ملوث ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، اولک نطفۃ مضرۃ وآخرک جیفۃ قذرۃ وانت فیما بینہما حاملۃ العذرۃ، کہ تیری پیدائش رحم میں پڑا ہوا ایک گندا قطرہ ہے، اور تیرا آخری انجام ایک ناپاک مردار ہے، اور تو ان دونوں کے درمیان پاخانے کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے۔ تو پھر کائے کو تکبر، کس بات کا غرور، کس بات کا نشہ، کس بات کا گھمنڈ، کس بات کا تجھے
گمان ہے؟ کس بات کا تجھے بھرم ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زمین پر اکڑ کر کے نہ چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو.